تو اس نے کہا افتخار بھائی؟ میں نے کہا جی۔ دوستو وہ افتخار بھائی کہہ کے بری طرح رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے ڈنکی مار کے اٹلی گیا۔ کہتا ہے جب میرے ڈاکومنٹس بنے تو میری عمر 37 سال ہو چکی تھی، 20 سال کی لڑکی سے میری شادی کر دی گئی۔ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے بغیر اگر نہیں رہ سکتے تو پھر طلاق کیوں دی ہے؟ تو کیوں رسپانسبل بن رہا ہے اپنی بیوی کے اس کردار کا جو تجھ سے نکاح سے پہلے اس کا تھا؟ اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں سے وہ سوال مت کرو جو اللہ نے کرنے ہیں۔ آپ بڑے بغیرت آدمی ہیں، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک کال آئی ایک صاحب کی، اور نمبر جو ہے وہ یورپ کا تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا افتخار بھائی؟ میں نے کہا جی۔ دوستو وہ افتخار بھائی کہہ کے بری طرح رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ جب اس کا رونا تھوڑا طویل ہوا تو میں نے اس کو کہا بھائی خیریت ہے، کیا ہوا یار، آپ بتائیں تو صحیح۔ تو اتنی دیر میں میرے دماغ میں خیالات جنم لینے لگے۔ پہلا خیال آیا کہ یار پتنی اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر آیا کہ اس کے والد صاحب اللہ کا خیر کرے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا، کچھ مطلب میرے ذہن میں بڑے علمی آنے لگ گئے۔ میں اس سے کہا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا افتخار بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف رفع کرے، مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہتا افتخار بھائی میں کھاریاں کے قریب ایک مضافاتی علاقے کا رہنے والا ہوں، اور میں اس وقت پیرس میں ہوں۔ میں کہا پھر؟ کہتا جی میں نے پاکستان میں موجود اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہہ رہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا آپ نے اگر خود طلاق دی ہے تو پھر آپ رونا بند کر دیں۔ کہتا نہیں جی مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے بغیر اگر نہیں رہ سکتے تو پھر طلاق کیوں دی ہے؟ کہتا جی میں نے یہی ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو نا کال کی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا معاملہ ہوا تھا، کیوں طلاق دی آپ نے؟ دوستو وہ کہتا ہے کہ میں آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے ڈنکی مار کے اٹلی گیا۔ اٹلی میں میرے ڈاکومنٹس نہیں بنے، پھر میں پیرس آ گیا۔ پیرس میں میں ایک تندور میں کام کرتا رہا، اور اس کا مالک بڑا اچھا تھا، بڑا رحم دل تھا۔ اس نے مجھے اچھے پیسے بھی دیے اور میرے ڈاکومنٹس بھی بنوا دیے۔ کہتا ہے جب میرے ڈاکومنٹس بنے تو میری عمر 37 سال ہو چکی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا جی میں جب پاسپورٹ مجھے ملا تو پاکستان میں میری والدہ حیات تھیں، والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کہتا میں پاکستان آیا ڈاکومنٹس ملتے ہی، اور جب میں پاکستان آیا تو کیونکہ میری ماں کو پتا تھا تو میری ماں نے پہلے ہی سے ایک رشتہ تلاش کر رکھا تھا۔ کہتا جی ایک 20 سال کی لڑکی سے میری شادی کر دی گئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا لڑکی بڑی اچھی تھی، اس نے BA کر رکھا تھا، بڑی خوبصورت تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ یا اللہ بے شک دیر سے صحیح لیکن تو نے مجھ پہ بڑی کرم نوازی کی ہے کہ مجھے اس درجہ خوبصورت، اتنی اعلیٰ اور 5 وقت کی نمازی بیوی عطا کی ہے۔ اب میں سن رہا تھا کہ یہ بتائے گا اس نے طلاق کیوں دی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں پورا 1 مہینہ وہاں رہا، اور جس دن میں نے پاکستان سے
فرانس واپس آنا تھا، تو 3 دن پہلے کہتا جی مجھے واٹس ایپ کے اوپر، میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک ایسی ویڈیو میری بیوی کی کسی نے سینڈ کی جو بہت ہی قابل اعتراض تھی اور میری برداشت سے باہر ہو گیا. تو کہتا میں نے اپنی بیوی کو دکھائی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ لڑکا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ لڑکا جو ہے یہ میری خالہ کا بیٹا ہے. ہم بچپن سے پل کے جوان ہوئے تھے، میری لائکنگ ہو گئی تھی، ہم اچھے دوست بن گئے تھے اور ماں باپ نے ہماری منگنی بھی کر دی تھی. منگنی کے بعد اور محبت بڑھ گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ نکاح کر دیا گیا میرا اس سے، اور کہا جی رخصتی بعد میں ہوگی، اور وہ نکاح کر کے ڈاکومنٹس لے کے دبئی چلا گیا. اور جب وہ دبئی گیا تو اللہ جانے اس کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، یا اس کو شاید کوئی اچھی آپشن مل گئی، اس نے وہاں سے مجھے ڈائیورس بھیج دی. اب کہتی چونکہ میں اس کے نکاح میں رہی ہوں اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب اس سے میرا نکاح ہو چکا تھا. مجھے نہیں پتا اس نے کب یہ ویڈیو بنائی. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا جی افتخار بھائی وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو. اور تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تم نے اس کو طلاق کیوں دی؟ وہ بتا تو رہی تھی کہ نکاح کے بعد کی ویڈیو ہے. کہتا جی نکاح سے پہلے کی بھی تو ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے. میں کہا اللہ کے بندے تم اب یہ بھی تفتیش کرو گے کہ وہ نکاح سے پہلے کی تھی یا نکاح کے بعد کی تھی؟ میں نے کہا اگر وہ نکاح سے پہلے کی بھی ویڈیو ہو تو آپ کا سوال بنتا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ میری بیوی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ یورپ میں رہے اتنے عرصے، آپ کے ڈاکومنٹس نہیں بنے، آپ جوان تھے. کہتا ہاں. میں کہا آپ کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا جی میں تو یہاں تو بڑے کلب ہیں اور یہاں تو بڑے عشرت کر رہے، آپ کو پتہ تو ہے، آپ آتے رہتے ہیں. میں نے کہا کاکا تو 37 سال دا ہو گئے ہیں تے عشرت کردے بھی جاندہ رہے ہیں. ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کی ایک ویڈیو ہے، اور تو یہ بضد ہے اس بات پہ کہ جی نکاح سے پہلے کی ویڈیو ہے. میں کہا کہ نکاح سے پہلے کی بھی ہو تو اس کے کریکٹر کا نہ تو ذمہ دار ہے نہ وہ تو یہ جواب دہ ہے. تیری بیوی تجھے جواب دے اور تو اس کو جواب دے اس وقت ہے جب دونوں ایک نکاح میں آ جاؤ، اس کے بعد اب آگے چلیں گے. کہتا نہیں جی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو طلاق دے دی. تو میں نے کہا پھر اب رو کیوں رہا ہے؟ کہتا میں آ گیا ہوں وہاں سے طلاق دے کے، اور ابھی تقریباً مہینہ ہونے والا ہے. مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو رہا ہوں وہ لمحے زندگی کے سب سے اچھے لمحے تھے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں کہا کاکا پھر اس کو اپنا لے، اگر اس کو پوچھ لے جو مفتیان ہیں ان سے فتویٰ لے لے، اور ابھی تو خود کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ ہوا ہے، تو وہ جو مشورہ دیں، اور اگر وہ کہیں کہ وہ واپس نکاح میں آ سکتی تو بسم اللہ کر رجوع کر لے. کہتا نہیں جی وہ میں اس ویڈیو کیا کروں جو میں نے دیکھ لی ہے. میں کہا اللہ کے بندے تو کیوں رسپانسبل بن رہا ہے اپنی بیوی کے اس کردار کا جو تجھ سے نکاح سے پہلے اس کا تھا؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح کے بعد کی ہے، تجھے اس کا یقین نہیں آ رہا، اور اگر وہ نکاح سے پہلے کی بھی ہے تو who are you to asking her؟ دوستو اس نے ایک دم سے روحان سی آواز اس کی ختم ہوئی. وہ تھوڑا سا پہلے غصے ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا افتخار بھائی میں نے تو آپ سے مشورہ لیا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے، آپ بڑے بغیرت آدمی ہیں. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. دوستو مسکرایا اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ بچہ، یہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے. 10-15 دن گزر گئے اس بات کو. 10-15 دن کے بعد مجھے ایک دن کال آتی اسی نمبر سے. میں نے اس پہ لکھ دیا تھا نام تو اس کا مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے نام لکھ دیا فرانس کا ایموشنل شخص. وہ آئی، میں نے دیکھی، میں نے اٹھائی، میں کہا السلام علیکم. تو وہ پھر رو رہا تھا لیکن کم شدت کے ساتھ رو رہا تھا
اور مجھے کہتا ہے افتخار بھائی مجھے معاف کر دیں. میں کہا ہن کی ہے؟ کہا جی افتخار بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. میں کہا کیا سمجھ آئی؟ کہتا یہی کہ شادی سے پہلے میرا کریکٹر کیا ہے، شادی سے پہلے میری ہونے والی بیوی کا کردار کیا ہے، یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہم دونوں کی عزت سانجھی ہے اس وقت جب ہم نکاح میں آ جاتے ہیں. میں کہا گل سمجھ آ گئی تینوں؟ کہتا جی بالکل آ گئی. میں کہا چلو شکر ہے یار. تو میں نے کہا اب مجھے بتا کہ اب تو نے کیا کیا ہے. تو دوستو اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے بات کی جن کے تھرو میں نے طلاق بھجوائی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ تم نے ابھی ایک طلاق دی ہے اور دوسری طلاق کا بھی وقت آنے والا تھا، اس سے پہلے اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ رجوع کر لیں. تو میں کہا پتر پھر فوراً فلیٹ پھاڑ تے آ جا پاکستان. دوستو وہ کوئی ایک ہفتے کے بعد پاکستان آیا اور مولوی صاحب کے دیے ہوئے فتوے کے مطابق اس نے رجوع کر لیا. اور اس کو میں نے پھر ایک مشورہ دیا. میں کہا پتر ہی کم کر، بیوی کو معافی مانگ لے، بیچاری بڑی تکلیف چ رہی ہوئے گی. اسے اپنی بیوی سے معافی مانگی. میں یہاں سے اسپیشلی ملنے کے لیے ان دونوں سے ملنے گیا. میں نے ان کے شہر میں ان کے ساتھ ڈنر کیا، ان کے ساتھ بیٹھا اور بڑی خوبصورت جوڑی لگ رہی تھی، حالانکہ عمر کا کافی فرق تھا. لیکن دوستو اس بچی کا چہرہ پر نور تھا اور وہ بڑی خوش تھی. اور مجھے اس کو دیکھ کے لگا کہ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے. اس کی والی ویڈیو نکاح کے بعد کی ہے، کیونکہ ایسی نیک روحیں کچھ ایسا کام کرتی نہیں ہے. جب بھی تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سارا مسئلہ بھی حل کروا دیا. دوستو وہ دونوں پیرس چلے گئے. اس نے اس کا کوئی ایڈمیشن کروا لیا تھا وہاں. لیکن دوستو آج وہ مجھے اس لیے یاد آ گئے، وہ میاں بیوی. میں ان کا نام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ یورپ میں لوگ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں نے شہر بھی بدل دیا اور بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں. لیکن کہانی سچی ہے. دوستو مجھے اس لیے وہ یاد آ گیا آج کہ آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایک کال ریسیو ہوئی. میں نے اٹھایا. میں کہا ہاں بھائی جذباتی کیا حال ہے؟ خیر ہے ہن تکر جاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاسپٹل میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند صاحب بیٹا عطا کیا. میں کہا واہ واہ واہ، مبارک ہو مبارک ہو. میں نے کہا بس بیٹا جب اس کی تربیت کرو گے نا تو اس کے اندر وہ جذباتیت اور وہ غصہ شامل نہ ہونے دینا اور اس کی بڑی اچھے سے پرورش کرنا اور اپنی بیوی کو مبارکباد دینا اور اس سے کہنا کہ افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں کے خاص سائے میں رکھے. اور میں نے بڑی دعا دی اور میں نے فون بند کر دیا. تو آج جب میں واک پر آ رہا تھا تو ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں سے وہ سوال مت کرو جو اللہ نے کرنے ہیں، ان سے تو یہ پوچھو کہ وہ کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. تو دوستو اس حوالے سے میں نے کہا میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم اگر تمام مرد اور عورتیں، جوان لڑکے لڑکیاں اس چیز کے خواہاں ہیں کہ مجھے بڑی عفت مآب اور پاک مرد اور عورت سے شادی کرنی ہے، تو پھر ایک سوال ہے کہ مجھ جیسے وہ نمانے جو باکرہ نہیں ہوتے اور پاک نہیں ہوتے اور گناہ کی طرف کسی بھی وجہ سے مائل ہو جاتے ہیں، انہوں دے بیاہ نہیں ہونے، انہوں دی شادیاں نہیں ہونیاں؟ سب کی شادیاں ہوتی ہیں دوستو. یاد رکھیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگر سوال کرنا ہے اپنی بیوی سے اور اگر میری بیوی کو سوال کرنا ہے مجھ سے تو وہ اس دن کے بعد کا سوال کرے کہ جب میں اس کے نکاح میں چلا گیا تھا اور وہ میرے نکاح میں آ گئی تھی. اس سے پہلے کیا ہوا اللہ جانے، اس کا بندہ جانے. افتخارفی بندہ بان، افتخارفی بندہ بان. مطلب یہ کہ آپ وہ اتھارٹی یوز کرنے کی کوشش نہ کریں جو بندے کی نہیں ہے.
زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو تھوڑا سا لاجیکلی چیزوں کو دیکھ لیا کریں کہ یہ آپ کے دائرے اختیار میں ہیں، کیا یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ مداخلت کرتے ہوئے کچھ ایسا کام تو نہیں کرنے لگے جو فرانس میں موجود اس جو نوجوان لڑکے نے، نوجوان 37 سال کا نوجوان اس نے کیا تھا. لیکن وہ خوش ہیں، آپ بھی خوش رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی اور اپنے اختیارات کا ادراک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے کینڈے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.